انبیاء کے بادشاہ پیدا ہوئے، اولیاء کے پیشوا پیدا ہوئے۔ آج 1500 سال کے بعد ہم یہاں میلاد منا رہے ہیں، 1500 سال کے بعد آج محفل سجی ہوئی ہے، مگر ایک ایسی بھی محفل ہے جو 1000 سال پہلی سجی تھی، ایک ایسا بھی استقبال ہے جو 1000 سال پہلے پیدائش سے پہلے ہوا تھا، ایک ایسی بھی زمین ہے جو پیدائش سے 1000 سال پہلے بسائی گئی تھی، اور بسانے والا تبار عمیری تھا، بسانے والا تبار عمیری، ایسا بادشاہ کہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ اور کتنا بڑا بادشاہ تھا آپ کو معلوم ہے؟ صرف اور صرف اس بادشاہ کا پروٹوکال 1,00,000 دستے پر تھا، ذاتی پروٹوکال بادشاہ کا 1,00,000 کی فوج کا ذاتی پروٹوکال کا دستہ تھا۔ تو اس کی فوج کتنی تھی ہوگی، اس کی سلطنت کتنی تھی ہوگی؟ تو ہوا کیا، اس چیز کو یہاں ختم کر دیتے ہیں، پھر ترجمہ بھی ہے نا، بات یہاں ختم کر دیتے ہیں کہ ہوا کیا، اس کو دنیا دیکھنے کا شوق ہوا، یمن کا بادشاہ تھا، دنیا دیکھنے کا شوق تھا، یہ علم طرح پہ بات بلا رہا ہوں دیکھیں کہ دنیا دیکھنے کا شوق تھا، بڑی فوج کو لے لیا، کھانے پینے کا اہتمام لے لیا، اب ایک لسٹ بنائے تجربے کار کہ اینٹک چیزاں کہاں ہیں، عجوبے کہاں ہیں، وہ لسٹ بتائے تو ان عجوبوں میں کعبے کو بھی شامل ہے کہ کعبہ بھی ایک گھر ہے، بادشاہ کو بتا ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت نکل گئے۔ تو گائیڈ ہونا نا، گائیڈ پچھلی تاریخ بولنے والا کرنے والا، تو گائیڈ کے طور پہ 400 علماء کو وہ لشکر میں رکھے، گائیڈ کے لیے صرف گائیڈ، اور ایسے 400 علماء جو تورات، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ داؤدی، پچھلے انبیاء کے کتابوں کے علم سے جو واقف تھے، ایسے 400 علماء کو بطور گائیڈ اس فوج میں بادشاہ کے لیے رکھا گیا۔ تب یہ بادشاہ نکلا، پھرتے رہا، علماء بیٹھ کرتے رہے، بتاتے رہے یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، آخر تک پھرتے تبا الاول، تبا العمیری، تب اول یمن کا بادشاہ عرب میں آیا، مکے کی زمین پہ آیا، اسے کعبے کے سامنے ٹھہرایا گیا، اور وہ علماء کی جماعت آئی، کعبے کی عظمت کو انہوں نے بیان کیا، چونکہ وہ اہل کتاب علماء تھے، کتاب پہ یقین رکھنے والے علماء تھے، تو اہل کتاب کے علماء نے کعبے کی عظمت کو تبا بادشاہ کے سامنے پیش کیا، کعبے کے جلال کو بتایا، اللہ کے مقام کو بتایا، تو کعبے کی شان اور کعبے کی فضیلت کو سن کر وہ بڑا متاثر ہوا، اور اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ گئی، تو اس وقت تک بیٹھ کی بات، اس وقت تک کعبہ بے غلاف تھا۔ آج جھنڈا کہیں کو لگا کے بول رہے ہیں، اللہ نبی آنے سے پہلے کعبے کو غلاف پہنا رہا، وہ دیکھو استقبال میلاد میں کعبے کو غلاف چڑھایا جا رہا ہے، کعبہ بے غلاف تھا، کعبے پہ غلاف نہیں چڑھاتے تھے، تو کعبے پہ سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا بادشاہ یہ تب اول یمن کا بادشاہ، اور کب چڑھایا یہ بھی تاریخ ہے کہ کب چڑھایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے آقا کی پیدائش سے مکمل 1000 سال پہلے کعبے کے غلاف چڑھایا گیا، اور کچھ دن کعبے کے قیام کیا، تو تبع بادشاہ کی تقدیر پلٹ گئی۔ کیسے تقدیر پلٹی دیکھیے جناب، کیسے پلٹی کہ اب سفر جانا نا، تو میپ نکالا گیا، تو میپ میں روڈ میپ بنایا گیا تھا، وہ میپ مدینے کے جنگلوں سے بنایا گیا، اور اس وقت نہ وہ مدینہ تھا نہ وہ یثرب تھا، ذہن میں رکھو، نہ وہ مدینہ تھا نہ وہ یثرب تھا، ایک جنگل تھا، بس جنگل تھا، پہاڑی تھے، بیابان تھے، کوئی چیز نہیں تھا، تو وہاں سے راستہ آگے جانے کے لیے نکالا گیا، تو سفر نکلا، چلتے گئے، رات ہو گئی، ایک میدان دیکھا جو آج کا مدینہ ہے، اس وقت کوئی نام نہیں تھا اس کا سوائے جنگل کے، ہر طرف کھجور کے جھاڑ، ہر طرف کھجور کے جھاڑ، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ رات کا پڑاؤ یہاں کرو، ٹینٹیں لگائی گئی، کھانا پکایا گیا، رات میں مزے سے سو گئے، صبح بادشاہ اٹھا، فریش ہو گیا، تیار ہو گیا، فوج ریڈی، لشکر ریڈی، بولا چلو، تو وزیر اعظم، سپہ سالار اور وزراء سر نیچے جھکا کے ٹھہرے ہوئے، بولے حضور ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، پوچھا کیا؟ علماء کی جماعت آنے تیار نہیں ہے، جو 400 علماء کی جماعت ہے، وہ 400 علماء کی جماعت آنے کو تیار نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین کو وہ نہیں چھوڑیں گے،
اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے, وہ یہیں رہیں گے, آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. تو تبا بادشاہ حیران ہوا, کہا کہ یہاں انہیں کیا ملے گا؟ یہ کانٹیاں, یہ ویرانیاں, یہ ریگستان, یہ جنگلی جانوروں کے علاوہ انہیں یہاں کیا پسند آیا جو کہتے ہیں کہ وہ یہاں رہیں گے؟ کیوں رہیں گے؟ فوراً بادشاہ کا غصہ آیا, فوری وہ 400 علماء کے پاس گیا, پوچھا کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلتے؟ ہمارے دربار سے زیادہ تمہیں یہ جنگل عزیز لگتا ہے, یہ بیاباں, یہ ریگستان اور یہ پہاڑیاں عزیز لگتے ہیں جو ہمارا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو علماء میں سے بڑے عالم نے کہا کہ بادشاہ سلامت, بات آپ کے وقار کی نہیں ہے, بات آپ کے دربار کی نہیں ہے, بات آپ کے وفاداری کی نہیں ہے. ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں, مگر کیا کریں, بات یہاں کی مٹی کی بو کی ہے. کہا کہ بات یہاں کی مٹی کی, جی بات یہاں کے مٹی کی بو کی ہے کہ اس مٹی کی بو سے ہمیں دعائے ابراہیم نظر آتی ہے. یہاں کی مٹی کی بو ہے, ہمیں دعائے ابراہیم نظر آتی ہے, آرزوئے موسیٰ نظر آتی ہے, اور حضرت عیسیٰ کی خواب کی تعبیر ہمیں نظر آتی ہے. یہاں کی مٹی کی بو ہے, اور یہ آج کا جنگل کل کا مدینہ الرسول ہمیں نظر آتا ہے. آج کا جنگل کل کا مدینہ الرسول ہمیں نظر آتا ہے, اور آج کے جنگلی جانوروں کا وہاں کل کے دن آخری نبی کا سجا ہوا دربار ہمیں نظر آتا ہے. آخری نبی کے سجا ہوا دربار ہمیں نظر آتا ہے. تو تبا حیران ہوا, پوچھا کہ کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کون سی دعا کی تھی؟ حضرت موسیٰ نے کون سی آرزو رکھی تھی؟ حضرت عیسیٰ نے کون سا خواب دیکھا تھا؟ آخر معاملہ کیا ہے مجھے تو بھی بتاؤ. اب بادشاہ کے لیے مسند سجائی گئی, کتابوں کے دفتروں کو کھولا گیا, دلائل کو سامنے رکھا گیا, دور موسیٰ بتایا گیا, حضرت ابراہیم کی خوشخبریاں سنائی گئی, حضرت اسماعیل کی خوشخبریاں سنائی گئی, حضرت موسیٰ کی آرزویں سنائی گئی, کہ اتنا سنایا, اتنا سنایا, اتنا سنایا کہ بادشاہ کے دل میں 1000 سال پہلے ہی عشق محمد پیدا ہو گیا. 1000 سال پہلے ہی عشق محمد پیدا ہو گیا, اور وہ اسیر جمال مصطفیٰ بن گیا. اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے, تورات میں یہ ہے برابر ہے, زبور میں یہ ہے برابر ہے, انجیل میں یہ ہے برابر ہے, ٹھیک ہے پچھلے صحیفوں میں یہ ہے برابر ہے, مگر یہ زمین کا پروف کیا ہے کہ یہ وہی زمین ہے؟ تب زمین کی کیفیتوں کو بتایا کہ کھجوروں کے جھاڑے ہوں گے, دھوپ ہوگی مگر ہوا ٹھنڈی ہوگی, مٹی میں بڑی نرمی ہوگی مگر تکلیف دینے والی مٹی نہ ہوگی, جانور بھی ہوں گے مگر اس جنگل میں جانوروں میں بھی انصاف ہوگا. یہ ساری کیفیتیں بتائے. تو یہ سارے ثبوت ایک ایک چیز تبا پڑھتا گیا, جنگل کو دیکھتا گیا, تبا پڑھتا گیا, دیکھتا گیا. تب حنیری نے فوراً کہا کہ آج ہم نہیں جائیں گے, رکو آج رات میں یہاں گزاروں گا. تو ایک رات میں اضافہ کر دیا. اب پتہ نہیں رات بھر وہ کیا سوچا, وہ کیا کیا. صبح ہوئی, عارضی طور پہ دربار لگایا گیا جنگل میں, سارے آئے بیٹھ گئے, 400 علماء بھی بیٹھ گئے, اور 400 علماء بے چین ہیں, بے چین ہے 400 علماء فیصلہ سننے کے لیے کہ بادشاہ رکھے گا کہ زبردستی لے جائے گا, کہ دنیا کا بڑا بادشاہ ہے, کیا بھی کر سکتا, قیدی بنا کے لے آ سکتا. تو تب حمیری بیٹھا اور علماء کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پوچھا کہ کیسے رہو گے؟ کہا کہ اللہ کے بھروسے کریں گے. کہا اچھا اللہ کے بھروسے کرو گے تو کب تک رہو گے؟ اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ آئے تب, تمہاری زندگی میں اگر وہ نہ آئے تب تمہارا انتظار تو بے مقصد رہ جائے گا, بے مقصد رہ جائے گا. تو علماء کی جماعت نے پوچھا بادشاہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ میں بھی ان کے استقبال میں شامل ہونا چاہتا ہوں. پوچھا وہ کیسے؟ مجھے پتا نہیں وہ رحمت والے کب آنے والے ہیں, مگر میں آج ان کے شہر کی بنیاد رکھ کے جاؤں گا, اور میں ان کے شہر کو یہاں بسا کے جاؤں گا. تو تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ آج کا مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے جنگل تھا, اور یہ تبال حمیری تتکال حکم کو نافذ کر کے 400 گھروں کی سنگ بنیاد اس جنگل میں رکھتا ہے. 400 علماء ہے اور 400 گھروں کی سنگ بنیاد رکھی جاتی ہے. اور جب 400 گھروں کی سنگ بنیاد رکھی گئی, 400 گھر تیار ہوئے اور 400 علماء کو لایا گیا, تو کتنا اہتمام ہے دیکھو تبا کے پاس رسول اللہ کے استقبال کا. وہ علماء سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ گھروں میں چھوڑ کے جاؤں تنہا تو بھی بیکار ہے, یہ 400 گھر تمہیں سنگل سنگل دے کے جاؤ تب بھی بیکار ہے. علماء نے کہا کہ بادشاہ بن آپ نے کیا سوچا, کہا نکاح کرو, اپنی بیویوں کے ساتھ یہاں رہو, نسل پھیلاؤ ان کے استقبال کے لیے, نسل پھیلاؤ.
تم نہیں تو تمہارے بیٹے صحیح، تمہارے بیٹے نہیں تو پوتے صحیح، پوتے نہیں تو پڑپوتے صحیح، کوئی تو ٹھہرے گا استقبال کے لیے، کوئی تو ٹھہرے، نکاح کرو۔ تو 400 پابندیوں کو آزاد کر کے تب انہوں نے 400 علماء سے نکاح کروایا، اور جب نکاح کر کے گھر کے الاٹمنٹ کا وقت قریب آیا تو کہا کہ چلو میں تم کو گھر دیتا ہوں۔ تو 400 علماء، 400 عورتیں، تھوڑی دیر پہلے 400 جان تھے، اب 800 ہو گئے، 400 جان تھے 800 ہو گئے، ابھی 800 سر 400 گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ 800 سر جب 400 گھروں کے پاس گئے تو بڑے حیران ہو گئے، وہ اس لیے کہ 399 گھر سنگل ہیں، 399 گھر سنگل ہے، اور ایک گھر G+1 ہے، ایک گھر G+1 ہے۔ حیران ہو گئے کہ 399 سنگل اور ایک گھر G+1، آخر راز کیا ہے؟ بادشاہ کو پوچھا کہ یہ ڈبل کیوں، G+1 کیوں، اس گھر کی خصوصیت کیا ہے؟ تو بادشاہ مسکرایا، کہا کہ ایک راز ہے۔ پوچھا کیا راز ہے؟ بتا نہیں بولوں گا، وہ راز اس خط میں ہے۔ بادشاہ نے خط لکھا، شاہی مہر لگایا اور کہا کہ اس خط کو اس گھر میں رکھو، G+1 میں، اس خط کو اس گھر میں رکھو، اور گھر کی نگرانی ایک کو دے دی، کہا کہ اس گھر کے تم مالک ہو، اگر تمہاری موت آ جائے تو یہ خط تمہارے بیٹے کو دینا، تمہارا بیٹا مرا اس کے بیٹے کو دینا، اس کا بیٹا مرا اس کے بیٹے کو دینا، یہ گھر اس گھر میں اس وقت تک منتقل کرنا جب تک کہ وہ نبی یہاں نہ آ جائے، اس وقت تک منتقل کرتے رہنا۔ تو ذرا دیکھیے میرے دوستو، 1000 سال ہو گئے، مدینہ 400 گھروں کا تھا، وہ 400 گھروں سے 400 عورتیں آئیں، 800 جان ہو گئے، وہ 800 کا نکاح ہوا، بچے پیدا ہوئے، کچھ ہی دنوں میں 12 سے 13,000 کی آبادی وہاں ہو گئی۔ اب وہ جنگل ترقی کرتا گیا، ترقی کرتا گیا، 1000 سال کا عرصہ قریب آ گیا کہ دنیا نے اس گھر میں ابو ایوب انصاری جیسے صحابی کو پیدا کیا۔ اس G+1 میں اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری جیسے میزبان رسول کو پیدا کیا۔ اب یہ قسمت کروٹ کیسے لیتی ہے؟ ذرا دیکھیے کہ 1000 سال میں وہ خط وصیتیں منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا۔ ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں وہ خط آیا، حضرت ابو ایوب انصاری نے باضابطہ تنخواہ دے کر ایک غلام کو اس خط کی حفاظت کے لیے رکھا، ایک غلام کو اس خط کی حفاظت کے لیے رکھا، اور اس غلام کا نام ابو لیلہ تھا، اور ابو لیلہ کا ایک ہی کام تھا اس خط کی حفاظت کرنا، اس خط کی حفاظت کرنا۔ آخرکار ہجرت کی رات آئی، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حبیب مکہ چھوڑو، مدینہ چلو۔ اب چونکہ مدینے میں پہلے سے صحابہ موجود تھے، پہلے یہ لوگ مکے کو چھپ چھپ کر آ کر بیعت کر چکے تھے، چھپ چھپ کر رسول اللہ سے ملا کرتے تھے، بازاروں میں رسول اللہ سے ملاقات کیا کرتے تھے، پہاڑیوں میں رسول اللہ سے فیض لیا کرتے تھے۔ ایسے مدینے میں صحابہ کی تعداد اچھی خاصی ہو چکی تھی، جنہیں شریعت میں انصار کہتے ہیں، جنہیں شریعت میں انصار صحابہ کہتے ہیں۔ مگر وہ صحابہ کا دل رسول اللہ کی طرف کھینچتا تھا، اور ہر ہمیشہ یہ امید رہتی تھی کہ کاش آقا یہاں مستقل آ جاتے، کاش رسول اللہ یہاں مستقل آ جاتے، مستقل آ جاتے۔ اور وہ 400 گھروں کی بستیاں تو 1000 سال سے بے چین ہیں، 1000 سال سے وہ 400 گھروں کی کالونی بے چین ہے۔ آخرکار وہ گھروں کی بے چینی کا وقت ختم ہوا، حضرت ابوبکر کے ساتھ رسول اللہ ہجرت کر کے مکے سے نکلے، مدینہ آئے، اور جب مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں آپ کو بتاؤں، جیسا ہی اہل مدینہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں تو مدینے والوں کی بے چینی ایسی کہ نہ وہ دن میں گھر میں رہتے، نہ وہ رات میں سوتے، کھجور کے اونچے اونچے جھاڑوں پر رہ کر دور دور سے دیکھتے رہتے کہ شاید آ رہے ہیں، شاید آ رہے ہیں، شاید آ رہے ہیں، شاید آ رہے ہیں، دیکھتے رہتے، اور پورا دن وہ کھجور کے جھاڑوں پہ گزارتے، اپنے گھروں کے چھتوں پہ گزارتے، اپنے گھروں پہ گزارتے، اور ہر ایک کے دل میں یہ بات رہتی کہ پہلے میں دیکھوں گا، پہلے میں دیکھوں گا، پہلے میں دیکھوں گا، پہلے میں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا، ہر کوئی یہ چاہتا۔ اور ادھر مدینے کی بچیاں ہاتھوں میں ڈف لے کر بڑی بے چین ہے، ہاتھوں میں ڈف لے کر بڑی بے چین ہے کہ کب ہمیں موقع ملے گا یہ ڈف بجانے کا، کب ہمیں موقع ملے گا اس بدر منیر کا استقبال کرنے کا، کب ہمیں موقع ملے گا رسول اللہ کی شان میں نعت پڑھنے کا، کب ہمیں موقع ملے گا۔ آخرکار ایک وقت آیا کہ مسجد قباء کے پاس کھجور کے جھاڑ پہ ٹھہرے ہوئے ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا منظر نظر آیا تو فوراً اپنے ہاتھ کے وال کو اٹھایا اور بڑی کیفیت میں کہا کہ اہل مدینہ جا رسول اللہ، جا رسول اللہ،
اللہ جا رسول اللہ کہا رسول اللہ آ چکے ہیں رسول اللہ آ چکے ہیں قسم خدا کی اس سے بڑا جلوس قیامت تک نہیں نکلے گا اس سے بڑا جشن قیامت پر کوئی نہیں کر سکے گا ایسی خوشی قیامت تک نہیں ہوگی ایسی محفل نام قیامت تک نہیں ہوگی اور ایسا استقبال قیامت تک نہیں ہوگا جیسی محفل مدینے میں صحابہ نے رسول اللہ کے استقبال کے لیے سجایا تھا جیسا دف مدینے کے بچوں نے رسول اللہ کے استقبال کے لیے بجایا تھا نہ ویسا دف اب نہ بجے گا نہ قیامت تک بجے گا نہ ویسا کلام قیامت تک سننے آئے جائے گا نہ ایسا کلام لکھنے والا پیدا ہوگا کہ سارا مدینہ جمع ہوتا ہے دوڑ کر جاتے ہیں دوڑ کر جاتے ہیں تو ذرا دیکھیے کہ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اب تک نہیں دیکھے تھے کچھ ایسے بھی تھے اب تک نہیں دیکھے تھے تو جھاڑ پہ چڑھ کے دیکھا دو نظر آ رہے ہیں دو ایک چہرہ نہیں آنے والے دور سے دو نظر آ رہے ہیں کیا نظر آ رہے ہیں دو تو لوگ کنفیوز ہو گئے کہ دو ہیں پتہ نہیں ان میں رسول اللہ ہے کیا نہیں کیونکہ دو ہیں وہ دوسرے کو صدیق تو یہ لوگ دور سے بڑے کنفیوز ہیں کہ دو لوگ تو آ رہے ہیں مگر ان میں رسول اللہ کون ہے نہیں معلوم اور رسول اللہ ان میں ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم تو دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے معاملہ کلیئر کر دیا کہ دماغ میں خیال آیا کہ اہل مدینہ دور سے دیکھ رہے ہوں گے رسول اللہ کے آتے ہوئے تو کنفیوز نہ ہو جائے اور غلام اور آقا میں یہ فرق پیدا کرنے میں پیچیدہ نہ ہو جائے تو فوراً حضرت ابوبکر نے کیا کیا اپنا رومال نکالا رومال کو پھیلایا اور آقا کے سر پہ سایہ کر دیا اور اہل مدینہ کو بتایا کہ اہل مدینہ یہ آقا ہے میں غلام ہوں یہ آقا ہے میں غلام ہوں اور بے شک رسول اللہ آ رہے ہیں بے شک رسول اللہ آ رہے ہیں تو حضرت ابوبکر نے جیسے رومال کو پھیلایا تو حضرت ابوبکر کے رومال کے پھیلانے سے سمجھ گئے کہ رسول اللہ آ چکے ہیں رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہیں خصوا پر ہیں اونٹنی پر ہیں استقبال ہو رہا ہے استقبال طلع البدر علینا نعتیہ کلام ہو رہا ہے ڈب بجایا جا رہا ہے اور میرے نبی مسکرا رہے ہیں اپنے کلام کو سن کر اپنی تعریف کو سن کر مسکرا رہے ہیں اپنی نعت کو سن کر مسکرا رہے ہیں چھوٹے بچوں کے ڈف کے بجانے کے انداز کو دیکھ کر رسول اللہ مسرور ہو رہے ہیں رسول اللہ خوش ہو رہے ہیں ڈف کے انداز کو دیکھ کر اب ذرا دیکھیے مدینے کی آبادیوں میں گیا اور ہر کوئی آتا ہے ہر کوئی یہی دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے گھر میں مہمان بنا 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 ہر کسی کی یہی خواہش ہے اور ہر کوئی یہی آرزو تمنا لے کر دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے میرے گھر میں مہمان بنا مجھے میزبان رسول بنا مجھے میزبان رسول بنا اب لوگ ادھر کے آئے اور اونٹنی کی رسی کو پکڑ کے کھینچنے لگے کہ اونٹنی یہاں بیٹھ میری چوکھٹ پہ بیٹھ ہر کوئی اونٹنی کی رسی کو کھینچتا کہتا کہ میرے گھر کے سامنے رک جا میری چوکھٹ میں رک جا تو جب رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بے چینی میں اونٹنی کی رسی کو کھینچ کر زبردستی اونٹنی کو بٹھانا چاہتے ہیں تو میرے نبی نے اعلان کیا کہ اے اہل مدینہ اونٹنی کی مہار کو کوئی نہیں پکڑے گا اونٹنی کی رسی کو کوئی نہیں پکڑے گا اونٹنی کو معلوم ہے اس کی منزل کہاں ہے اونٹنی کو معلوم ہے اسے رکنا کہاں ہے اونٹنی کو معلوم ہے میرا میزبان کون ہے اونٹنی کو معلوم ہے کہ میرا میزبان کون ہے اونٹنی کو معلوم ہے اونٹنی کو اس کی حالت میں چھوڑ دو اونٹنی جہاں جانا ہے وہاں جائے گی تو یاد رکھو حضرات محترم حکم مصطفیٰ پر تمام صحابہ کرام نے اونٹنی کے اس مہار کو چھوڑ دیا اونٹنی کے اس رسی کو چھوڑ دیا اب اونٹنی چلنے لگی چلنے لگی چلنے لگی چلنے لگی چلنے لگی اتنا چلی اتنا چلی اتنا چلی کہ مدینے کے نئے گھر ختم ہو گئے مدینے کے نئے گھر ختم ہو گئے مدینے کی نئی گلیاں ختم ہو گئی مدینے کی نئی بستیاں ختم ہو گئی مدینے کے نئے لوگ ختم ہو گئے مدینے کے نئے گھر ختم ہو گئے چلتے چلتے پرانے مدینے میں چلے گئے پرانے مدینہ بھی ختم ہو گیا اب اہل مدینہ حیران ہے انصار حیران ہے کہ آخر یہ اونٹنی کہاں ہو گئی اور نبی کہتے ہیں کہ اونٹنی کو اس کی منزل معلوم ہے تو ذرا دیکھیں اونٹنی چلتے چلتے 400 پرانے مکانات میں جاتی ہے 400 پرانے مکانات میں جاتی ہے اب 400 پرانے مکانات جن کے باپ دادا 1000 سال سے ان کے بال مصطفیٰ کے منتظر تھے ان کے باپ دادا کا زندگی کا مقصد صرف
रसूल अल्लाह का इत्तेफाक था, सिर्फ रसूल अल्लाह के हाथ में कलीमा पढ़ना उनके दादा का मकसद था। तो ऐसे बामकसद आबादियों में उड़नी जाती है, ऐसे बामकसद घरों में उड़नी जाती है। अगर आप देखिए वो उड़नी चलते गई 400 मकानात की वो कदीम कॉलोनी 1000 साल से मुंतजिर होते, 1000 साल से उस दीवारों के पत्थर नूर मुस्तफा के दीदार के खातिर 1000 साल की प्यास लेकर इंतजार में ठहरे हुए हैं। चलते गई तो 400 घर वाले जिनके परपोतरे सत्तर पोतरे कोसे पोतरे थे मैं मालूम तब्बा के दौर के, वो लोग अपने घर के चौकों पे ठहरे, वो दुआ करने लगे कि अल्लाह मेरे घर पे रुका, मेरे घर पे रुका, मेरे घर पे रुका। मगर 399 खत्म हो गए, 399 खत्म हो गए। 400 घर आया जो G+1 था, 400 घर आया जो G+1 था, और उस घर में जो 1000 साल से एक खत इंतजार में रसूलुल्लाह का था, 1000 साल से रसूलुल्लाह के इंतजार में जो खत था वो खत बल्कि मुकद्दर खुल जाता है। अबू लैला की खिदमत खुल जाती है, ऊँटनी सामने ठहरती है और मेजबान रसूल का लक़ब अबू अय्यूब अंसारी को मिल जाता है। अबू अय्यूब अंसारी सामने आ जाते हैं, कहते हैं मरहबा या मुस्तफा। पता लगे कि रसूलुल्लाह फर्स्ट फ्लोर में चले जाते हैं, इंतजाम किया जाता है। और जब सारा मदीना रसूलुल्लाह की ख़यामगाह पे आया तो हजरत अबू अय्यूब ने अबू लैला गुलाम से कहा कि मियां तुम भी अपनी जिम्मेदारी अदा करो। उस खत में क्या है नहीं मालूम, 1000 साल से चलते आ रहा है, चलो दे दो वो खत। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बड़ा मिल रहा था, हर रईस मिल रहा था, तो ये अबू लैला तो गुलाम है, बड़ा गुलाम सेटों में जाके कैसे ठहरेगा, एक किनारे पे ठहरा। तो रसूलुल्लाह की नजर पड़ी तो मेरे नबी ने कहा अबू लैला, मेरे नबी ने कहा कि अबू लैला, तो अबू लैला के आंखों से आंसू निकल गए। कहा कि हुजूर मैं तो आपसे आज तक मिला ही नहीं, और गुलामों को अपना घर छोड़ने की इजाजत होती ही नहीं अरब में, और गुलाम बगैर मालिक के कहीं जाता ही नहीं, और मैं आज तक मक्का नहीं आया और आप मुझे जानते कैसे हैं। तो रसूलुल्लाह कहे कि अबू लैला मैं सिर्फ तुम्हें नहीं जानता हूं बल्कि तुम्हारे हाथ में जो खत है उसे भी जानता हूं। तुम्हारे हाथ में जो खत है मैं उसे भी जानता हूँ, लाओ वो खत ताकि मैं पढ़ूं। तो खत खोला गया, 1000 साल का इश्क दिल से ताजा हो जाता है, 1000 साल का इंतजार खत्म हो जाता है। वो खत खुलता है तो खत में पहली लाइन होती है कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, ऐ खातिमुन नबिय्यीन, मेरी जिंदगी की एक तरह भरोसा नहीं है कि मैं आपको देख सकूं, मगर तौरात, ज़बूर और इंजील और कई सहीफों को देखने के बाद मुझे यह अंदाजा हो चुका है कि जितना मर्तबा आपका है वो मर्तबा ना मूसा का है, ना इसहाक का है, ना इब्राहिम का है। लिहाजा तब्बाल हुदैरी आपके मर्तबे पे अपने ताज और तख्त को कुर्बान करता है और आपके नाम पे कलिमा पढ़ने का ऐलान करता है, आपके नाम पे कलिमा पढ़ने का ऐलान करता है। तो रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं इस मकाम को देखकर कि तब्बाल हुदैरी ने जो कहा वो हक कहा, जो कहा वो हक कहा। तो हज़रात मोहतरा तो ज़माने में कई ऐसे चिराग गुजरे हैं कि दुनिया उन चिरागों को अंधेरे में लेके रखी हुई है, दुनिया उन चिरागों को बंद कमरे में लेके रखी हुई है। अरे तुम क्या जानते हो कि इश्क़ मुस्तफा की तलब क्या होती है? तुम क्या जानते हो कि नबी की पैदाइश से पहले अल्लाह ने कैसे कैसे आशिकों से इम्तिहान लिया है?